بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز ایٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور اس وقت جو صورتحال ہے، کل سے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت شروع ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پنجاب میں انتخابات کے لیے حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے۔ جب فنڈز فراہم نہیں کیے تو اس کے بعد تمام اعلیٰ حکام، جن میں سرکاری حکام جن کو ہم حکومت سے باہر بیوروکریسی کہہ سکتے ہیں، ان کو طلب کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ حکومت کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں اور فنڈز فراہم کیوں نہیں کیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ بھی اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، حکم عدولی کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے نتائج کا پتہ ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے، آپ بین السطور اس پیغام کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں، اور یہ کم و بیش ویسا ہی ایک کیس بن جاتا ہے جیسا کیس آزاد کشمیر میں بنا۔ اگرچہ سردار تنویر الیاس کا مقدمہ کچھ اور تھا، انہوں نے گفتگو کچھ اور کی تھی، اور جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی تھی ہم کسی بھی فورم پر اس کی حمایت نہیں کر سکتے، لیکن جو انہوں نے ایشوز اٹھائے تھے، جو مسائل بیان کیے تھے، اور عدلیہ میں اور ایگزیکٹو کے اندر اختلافات کی بات کی تھی، اور کہا تھا کہ جس طرح اسٹے آرڈر جاری کیے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ایشوز یہاں پر بھی موجود ہیں۔ اس وقت ہماری ایگزیکٹو جو ہے، حکومت پاکستان جو ہے، اور ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، ان دونوں کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ تو پھر ہونے کیا جا رہا ہے؟ اس وقت جو ساری کی ساری نظریں لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ پر، ایک مرتبہ پھر لگ گئی ہیں۔ چیف جسٹس اس کیس پر بھی 8 رکنی بینچ کے ذریعے ان درخواستوں پر بھی غور کریں گے، سماعت کریں گے جن درخواستوں میں خود چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے۔ یہ سارا منظرنامہ کچھ عدالت کے اندر کا ہے، تھوڑا سا منظرنامہ عدالت کے باہر کا بھی ہے، اور عدالت کے باہر بڑے نام، میں لطیف کھوسہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں اعتزاز احسن کی بات کر رہا ہوں، میں طارق رحیم صاحب کی بات کر رہا ہوں، باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تمام لوگ جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور آج سے جو احتجاج شروع کیا گیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج اب مزید آگے بڑھے گا۔ میرے پاس جو انفارمیشن موجود ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام وکلاء کو اور اپنے تمام ارکان اسمبلی کو بھی اس سلسلے میں ہدایت کی ہے کہ وہ وکلاء سے رابطہ کریں، لے کر آئیں، اور اپنے تمام وکلاء کو صبح سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اب وہاں پر جو قیادت کر رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب کی خاص طور پہ میں بات کروں گا، وہ خم ٹھونک کر اور ٹھوک بجا کر جب آئین کی بات کرتے ہیں تو وہ پوری طرح پاکستان تحریک انصاف کا موقف بیان کرتے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے لائز فورم کے ساتھ تھا، ان کو چیئرمین سیکریٹریٹ نے ڈی نوٹیفائی کیا، اور لطیف کھوسہ صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کھوکھر صاحب جو تھے وہ رخصت ہوئے تھے۔ اسی طرح طارق رحیم صاحب کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ طارق رحیم صاحب کے بارے میں جب گورنر پنجاب رہے یا باقی پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق، تو یہ ساری جو صورتحال کچھ ڈیفرنٹ سی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بڑی وکلا تحریک کے شروع ہونے کے حوالے سے فواد چوہی صاحب بار بار خبردار کر رہے ہیں، وہ 2-3 باتیں بڑی اہم کر رہے ہیں۔ پہلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نااہل ہو جائیں گے، وہ ایک طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ ملک بھر کے وکلا جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور ایک بہت بڑی وکلا تحریک جو ہے ایک مرتبہ پھر اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کیا واقعی ایک بڑی وکلا تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے، اور اگر ایک وکلا تحریک شروع ہوتی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور کیا واقعی 90 دن میں انتخابات نہ ہونے سے آئین سبوتاژ ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا مؤثر بڑا گروپ بن گیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ یہاں پر مجھے یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بھی یہاں پر آئے، انہوں نے بھی وہی اسی قسم کی باتیں کی جو اعتزاز احسن کر رہے تھے۔ تو کیا پیپلز پارٹی میں بغاوت ہونے والی ہے؟ ایک بڑا گروپ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کتنا خطرہ محسوس کر رہی ہے کہ اگر ان کا ایک اور وزیر اعظم نااہل ہو جائے۔ جو یہاں پر میرے ساتھ پینلسٹ ہیں ان کے تعارف کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سوال ہیں ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے بالکل ریلیونٹ، بہت ہی ریلیونٹ جو شخصیات یہاں پر ہو سکتی تھی یہاں پر ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں مشکور ہوں، یہاں پر رانا انتظار موجود ہے۔ رانا انتظار لاہور بار کے پریزیڈنٹ ہیں، اور جب ہم انتظار صاحب کی بات کرتے ہیں
تو آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے ایک مختلف اور ایک زبردست قسم کی اپروچ ہمارے سامنے آتی ہے. بہت بہت شکریہ انس صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. لاہور کے وکلاء کی نمائندگی کریں گے آپ. اس کے ساتھ ہی شرجیل تعریف ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ ماہر قانون ہیں، نوجوان ہیں اور آپ کا نقطہ نظر جمہوری ہے. آپ جو بات کریں گے اس میں جمہوریت کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے بھی بڑے اہم جو ہے پہلو ہوں گے. بہت بہت شکریہ شرجیل صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں، ہمیں یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے رانا جواد صاحب نے جوائن کیا ہے. اور جب ہم رانا جواد کی بات کرتے ہیں تو ایک نظریے کے حوالے سے، ایک تحریک کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. اور میں پروگرام کا آغاز رانا صاحب آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے بتائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی گروپ بن گیا ہے، بڑا مؤثر گروپ ہے. اس میں جو ہے یہ دلچسپ سوال ہے، یہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ مجھے ایک شارٹ بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آتا ہوں تو اسی سوال سے شروع کروں گا. ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ آئین کی بانی جماعت ہے، آئین بنانے والی جماعت ہے اور جمہوریت کے لیے اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی اتحادیہ حکومت میں شامل ہے اور اس وقت وہ 90 روز میں انتخابات کروانے کے حوالے سے مختلف جگہ پر کھڑی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک جگہ پر ہونے چاہیے. لاجیکل سی بات لگتی ہے ویسے جو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اکٹھے ہوں. خیر اس بحث میں ہم بعد میں جائیں گے، لیکن جو اس وقت بحث ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا، ایک تگڑا قسم کا پی ٹی آئی گروپ بن گیا ہے. ابھی لطیف کھوسہ صاحب جو تھے انہوں نے 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے موقف سے روگردانی کی اور پی ٹی آئی کا ساتھ دیا. چیئرمین سیکریٹریٹ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اس سے پہلے مصطفیٰ کھوکھر صاحب بھی یہی کام کر چکے ہوئے ہیں اور پارٹی سے رخصت ہو چکے ہوئے ہیں. اعتزاز احسن جب ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی تو وہ سپریم کورٹ کے باہر مظاہروں کی قیادت کر رہے ہیں. وہاں پر کھڑے ہو کر پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کے لیے وکلاء کو جمع کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. تو پھر یہاں پر سوال یہ بنتا ہے، طارق رحیم صاحب کی بات کر لیں آپ، وہ ادھر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا ایک ایسا گروپ بن گیا ہوا ہے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر رانا جواد صاحب، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی گروپ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی گروپ، میں اس نام سے محظوظ ہو رہا ہوں. اچھا. اور اس کو آپ نے بڑا تگڑا گروپ بھی کہہ دیا اور بہت آپ اس کو ہائپ دے رہے ہیں. یہ لوگ کبھی بھی پیپلز پارٹی کے کوئی ترجمان نہیں رہے. کون؟ اپنا لطیف کھوسہ صاحب یا اعزاز احسن صاحب پریزنٹلی تو بالکل بھی نہیں. ایسے ماضی میں رہے. میں نے زرداری صاحب کو سر گورنر رہے ہیں، ہر آفس پیپلز پارٹی نے دیا ہے، اٹارنی جنرل آفس دیا ہے، گورنرشپ نے دی ہے. میں نے اعتزاز احسن صاحب کو گڑی خدا بخش میں آصف زرداری صاحب کی تقریر کے بعد تقریر کرتے ہوئے دیکھا. وہ وقت تھا کبھی دا مومنٹ، تب بھی وہ ایسی باتیں کرتے تھے. سر ایٹ پریزنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ترجمان نہیں ہیں کہ ان کے موقعوں کو اتنی زیادہ وہ اہمیت دی جائے کہ یہ پیپلز پارٹی کا قطن کوئی موقف نہیں ہے. آپ نے رانا صاحب آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اعتزاز احسن صاحب کے خلاف کی تھی. بالکل کی. اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا کہ ہم گھیراؤ کریں گے اعتزاز احسن صاحب کے گھر کا. آپ لوگوں نے گھیراؤ نہیں کیا. چلیں یہ ماضی کی بات ہو گئی. کرنٹلی آ جائیں. اگر لطیف کھوسہ صاحب کو پارٹی سے ہٹایا جا سکتا ہے عہدے سے اور یہ کہا جا سکتا ہے وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اب، تو پھر اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں تو ابھی تک کوئی رائے نہیں آئی. لگتا ہے نہیں کہ کوئی بڑی سیانی سی گیم ہو رہی ہے؟ سر ہم نے لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں یہ اناؤنس نہیں کیا کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے. نہ لطیف کھوسہ صاحب کو نہ اعزاز احسن صاحب کو کسی کو بھی کوئی شوکاز نہیں گیا. یہ اپنا ریکارڈ کائنڈلی کریکٹ کر لیں. اچھا. پارٹی میں عہدے ملتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، نئے لوگ آتے رہتے ہیں، سارے کارکن ہیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ یہ پوچھیں کہ ایشو کیا ہے انہیں، واٹ از دا ایشو؟ آئیدر دے آر دا پی ٹی آئی گروپ یا کوئی اور معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے؟ حقیقت میں بات یہ ہے کہ ان دو افراد نے پیپلز پارٹی سے پہلے ان کا نہ کوئی نام تھا، نہ کوئی قد تھا، نہ وکالت تھی، نہ جانچ تھی، نہ ان کی شناخت تھی. پیپلز پارٹی نے ان کو شناخت دی. پیپلز پارٹی نے ان کو بڑے سے بڑا آفس ان کو انجوائے کروایا.
ٹھیک. کھوسا صاحب کے دور میں کھوسا صاحب نے گورنر ہاؤس اتنا انجوائے نہیں کیا جتنا ان کے بچوں نے انجوائے کیا. تو یہ اب چل رہا ہے ان کا ذاتی مسئلہ ہے, ذاتیات کا مسئلہ ہے, یہ اپنے ذاتیات, یہ اکوموڈیشن کا ان کا مسئلہ ہے. کھوسا صاحب چاہتے تھے کہ اس گورنمنٹ میں ان کے بچوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے, وہ نہیں ہو سکے. اسی طرح انہوں نے ہر طرح اقتدار میں چونکہ اس طرح انہیں حصہ نہیں ملا, اس لیے وہ اپنا جو غصہ نکال رہے ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بے شمار سپریم کورٹ کے فیصلہ جات آئے ہیں جن کے خلاف پیپلز پارٹی ریویو میں گئی ہے, اپیلوں میں گئی ہے, اس کے خلاف اپنے رائے دیتی رہی ہے, اور کھوسا صاحب اس کا حصہ رہے ہیں ہمیشہ. آج یہ کون سا اہم فیصلہ آ گیا جس کے اوپر کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں تو اپنی ڈائریکشن اور لینا لگا ہوں. کھوسا صاحب کو تو آپ نے پی ایل ایف کی پریزیڈنٹ شپ سے ادارے سے ہٹا دیا, کھوسا صاحب کلیئر ہو گئے. اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں بتائیے. اعتزاز دیکھیں جو سٹینس جو کھوسا صاحب کا, میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, بلکہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں اپنی بھی کوئی ریکی کو تیاری کر کے آیا ہوں. میں آپ کو آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں جی کہ پی ٹی آئی والوں کے آج سے کوئی 4-5 ماہ پہلے سے کھوسا صاحب سے رابطے تھے, اور کھوسا صاحب کو وہ پی ٹی آئی میں شامل کرنے اور انہیں کو اکوموڈیٹ کرنے میں بھی شاید انہوں نے کہا ہو کہ آپ کے بیٹے کو ہم ہماری حکومت آئی تو ایڈوکیٹ جنرل بنا دیں گے, آپ کو دوبارہ یا آپ کے بیٹے کو یا کسی کو اٹارنی جنرل. یہ صرف اکاموڈیشن کا, چمک کا, فیسوں کا مسئلہ ہے, اور دوسرا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کھوسا صاحب کو اب آئین یاد آ گیا, قانون یاد آ گیا. واپس اعتزاز صاحب بڑے ووکل ہیں سر, بڑے ووکل ہیں, پیپلز پارٹی کی زبان نہیں بول رہے. سر بات یہ ہے, اعتزاز صاحب استادوں میں سے ہیں, صحیح, عمر میں بڑے ہیں, بہت کچھ ہے. آپ یقین کریں میں مجبور ہو رہا ہوں چونکہ میں نے پبلک کو بتانا ہے, ہسٹری لوگوں کو نہیں پتہ. اعتزاز صاحب نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کی کمر میں انہوں نے چھرا گھونپا ہے. آج آپ کو میں ہسٹری کی بات بتا رہا ہوں. یہ 74 میں الیکشن ہارے, بھٹو صاحب نے ڈائریکٹ انہیں وہاں سے منسٹر بنوایا, یہاں سے کیا کہتے ہیں وزیر آباد سے ایم پی اے لڑوایا, سما صاحب کی سیٹ سے ڈائریکٹ منسٹر بنوایا. 77 میں جب لوگوں نے استعفے دیے, سب سے پہلے اعتزاز احسن تھا جس نے جا کے استعفیٰ دیا. اچھا, استعفیٰ دینے کے بعد یہ سیدھے تحریک استقلال میں چلے گئے, وہاں پہ انہیں چانس تھا کہ مجھے وہاں پہ کوئی بڑا آفس مل جائے گا. سر انہوں نے یہ, آپ کو اگر نجم صاحب تھوڑی ہسٹری پیچھے جائیں, تھوڑا سا آپ تھریش آؤٹ کروائیں اپنے قصے کہہ کے, یہ اس ٹائم پہ بھی کہتے تھے کہ مجھے ضیاء الحق پرائم منسٹر بننے کی آفر کر رہا ہے. یہ مشرف والی بات تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جی مجھے مشرف نے کہا کہ میں تمہیں پرائم منسٹر بناتا ہوں. پارٹی نے انہیں عزت دی, پارٹی نے انہیں اتنا بڑا پلیٹ فارم انہیں پرووائڈ کیا. یہ پاکستان کے کسی حلقے سے مجھے بتائیں ایم پی ایم این اے بن سکتے ہیں اپنا اعتزاز صاحب, کسی حلقے سے بن سکتے ہیں. یہ نواز شریف نے بھی ان کو کافی اکاموڈیٹ کیا ہے, ان کو سپورٹ کی لاہور کے حلقے سے الیکشن لڑنے کے. منہ کو لگ گئی ہیں نا چیزیں, اقتدار منہ کو لگ گیا ہے, پیسہ منہ کو لگ گیا ہے. یہ کھوسا صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے, اور ان کا اعتزاز احسن صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے. اعتزاز احسن صاحب تو جنرل باجوہ صاحب کو بھی آنکھیں مارتے رہے ہیں کہ منو بنا آپ سے میں سیٹ کر دیتا ہوں کیا کہتے ہیں سارا سسٹم. یہ اپرچونسٹ لوگ ہیں سارے, یہ نظریاتی پیپلز پارٹی نہیں ہے بھائی, انہوں نے مفاد نہیں ہے. مجھے آج ایک بندہ ملا, اگر آپ یہ کہیں کہ طارق رحیم اعتزاز احسن کھوسا نظریاتی پیپلز پارٹی نہیں ہے, مجھے آج میری بات سنیں, مجھے آج ایک بندہ ملا پیپلز پارٹی کا, اس نے کہا یار پیپلز پارٹی کے دور میں 88 کی میں کہتا میں بات کر رہا ہوں 89 میں اسے کوئی جاب ملی, کوئی پی ایس او میں یا کہاں پہ, کہتا یار اس دن کے 2 سال بعد ہماری جاب ختم ہوگی, آج کے دن تک ہم کھڑے ہیں. ان لوگوں کو کچھ ان کا کوئی کردار ہونا چاہیے, ان کا کوئی معیار ہونا چاہیے. انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے آفسز انجوائے کیے, اور اس کے بعد یہ پھر پارٹی کے خلاف آ کے دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. اس وقت جو ساری بات کی جا رہی ہے ناظرین, جو احتجاج ہونے جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی وکلا تحریک جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے. اور جب ہم وکلا تحریک کی بات کرتے ہیں تو مجھے ماضی میں بھی یاد ہے کہ جو وکلا تحریک لاہور سے چلی تھی اور لاہور سے شروع ہوئی تھی, اس وکلا تحریک نے پورے ملک کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا, گریب کیا تھا. رانا انتظار اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں.
میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے ان کو یہاں پر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا موقف دینے کے لیے، حمایت کے لیے یا مخالفت کے لیے بلایا ہے، لیکن یہ لاہور کے بار کے ہم ایشیا کی سب سے بڑی بار کہتے ہیں اس کے منتخب صدر ہیں، اور اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تحریک چلنے جا رہی ہے تو رانا صاحب لاہور کے وکلاء، آپ آئین، سب سے پہلے تو یہ مجھے کلیئر کیجئے گا کہ اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آئین خطرے میں ہے نہیں ہے؟ اور خطرے میں ہے تو ایک بڑی تحریک چلنے جا رہی ہے، فواد چوہدری صاحب کال دے رہے ہیں، اعتزاز صاحب کال دے رہے ہیں، وکلاء اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، آپ بھی پہنچ رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتہ، مجھے تو آپ کے یہاں آ کے پتہ چلا کہ وکلا تحریک چل رہی ہے۔ آپ کو وکلاء تحریک کا ہماری کوئی نالج میں نہیں ہے، نہ ہم کوئی ایسی تحریک چلا رہے ہیں، نہ ہم کسی پارٹی کی بھی ٹیم ہے۔ میں آپ کو بڑا کلیئر بات کہہ رہا ہوں اس پر۔ میں بطور صدر لاہور بار، ہماری لیگل فیٹرنٹی کے لیے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، صحیح، اور انصاف کے لیے، رول آف لاء کے لیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ ہمارا کوئی پولیٹیکل عزائم نہیں ہے، نہ ہم نے کرنے ہیں، ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب اگر جو ہمارے جو ممتاز نام آپ لے رہے ہیں، اگر وہ کوئی تحریک چلا رہے ہیں تو ان کا پرسنل ایشو ہے، اس سے ہماری لاہور بار کا، باقی میں نہیں کہتا، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہم نے کوئی فیصلہ کیا کہ ہم کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں، نہ ہم اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں، نہ ہمارے کوئی شیڈول میں ایسی چیز شامل ہے، نہ ہمارے ڈسکشن میں ایسی کوئی چیز شامل ہے۔ 2-3 سوال بڑے امپورٹنٹ رانا صاحب یہاں پر پیدا ہو کے۔ پہلا سوال، آپ جو ہیں پروفیشنل گروپ سے ہیں؟ جی میں بالکل پروفیشنل گروپ کی قیادت حامد خان صاحب کر رہے ہیں۔ حامد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور ان کا تقریباً موقف وہی ہے جو کہ آئین کے حوالے سے باقی لوگوں کا ہے، تو آپ حامد خان صاحب کی کال پہ یس نہیں کہہ رہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو دو چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہیں۔ اچھا، دیکھیں، جس وقت ہم جیت جاتے ہیں ہم پوری بار کے نمائندے ہوتے ہیں، ایک تو بتا دوں، بالکل میرا تعلق پروفیشنل گروپ سے ہے، بالکل حامد خان صاحب میرے لیڈر ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہی کرنا ہے، ان کی طرف سے بھی ہمیں ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑا ایک کلیئر کر دوں، کیونکہ رہی کانسٹیٹیوشن کی بات، ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں، صحیح، کانسٹیٹیوشن کی ہم نے پروٹیکشن کرنی ہے۔ ٹھیک، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، صحیح، تو الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دہی سپریم کورٹ کی بات، سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اوبے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی آئین کے اندر لکھا ہوا صحیح ہے۔ ہائی کورٹ کے آرڈرز کو اوبے ہونا چاہیے، یہ بھی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ صحیح، اب اس کے باوجود 90 ڈیز کی لیمٹس بھی کراس ہو گئی ہے، سپریم کورٹ نے بھی وہ کراس کر دی ہے، ٹھیک ہے، جو ڈیٹ وہ دینے جا رہے ہیں۔ اب کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، اور اس حد تک نہیں، رانا انصاف صاحب، پھر آپ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اس وقت کھڑے نہیں ہیں، آپ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں، نہ میں کسی تحریک کے لیے جا رہا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے، نہ مجھے کسی نے کہا ہے، نہ ہی ہم کسی کی بی ٹیم ہے، نہ ہی ہم یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ کا یہ واضح ہو کہ آپ آئین کے، یعنی کہ اس 90 دن میں الیکشن والی بات کے ساتھ تو ہیں، لیکن آپ اپنے دفتر میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے ہی ہیں، آپ کوئی سڑکوں پہ نکل کے کھڑے نہیں ہیں اس کے ساتھ، چل نہیں رہے آپ اس کے ساتھ۔ دیکھیں، اگر کسی کی خواہشات کے مطابق ہم نے نہیں جانا، جو قانون کی کتابوں میں لکھا ہے، جو آئین کے اندر لکھا ہے، جو عدلیہ نے حکم جاری کرنے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہم ان چیزوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس وجہ سے کسی سے کنیکٹ کرتا ہے تو میں کسی کو نہیں روک سکتا۔ ہم وکلا کے منتخب نمائندے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو، ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، نہ ہم نے کسی کی ڈکٹیشن لینی ہے۔ اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، ہم نہ کسی تحریک کا حصہ ہیں، نہ ہم بننے جا رہے ہیں، اور دوسرا ہم بالکل جوڈیشری کے ساتھ بھی نہیں کھڑے۔ ابھی جو تازہ رانا آصف والے ایشو میں، ہاں جی، یہ کیا تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہم جوڈیشری کے ساتھ بالکل کھڑے ہونے نہیں جا رہے، نہ ان کے لیے کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ جس وقت وہ 2007 کی تحریک چلی، اس وقت وکلا آ جائیں جی، جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے وکلا آ جائے، جب وکلا پہ مشکل آتی ہے یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ابھی تازہ رانا آصف کا ایشو بنا ہے، صحیح، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنی صرف ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ہائی کورٹ میں بھی یہی ہوا ہے، سپریم کورٹ کے اندر بھی یہی ہوا ہے، ہم تو بالکل کیٹیگوریکلی جوڈیشری کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے کہ ان کے معاملات ہیں یہ خود جانیں۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم نے بطور لیگل فیٹرنٹی، بطور ریپریزنٹیٹیو آف بار، سپریمیسی آف لاء کے لیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے رول آف لاء کے لیے جو ہمیں بہتر
لگے گا, جو ہماری لیگل فیٹرنٹی کو بہتر لگے گا, جو لاہور بار کے ہاؤس کو بہتر لگے گا, اس کے اندر رکھ کر ہم فیصلے کر کے چیزوں کو آگے لے کر. اچھا رانا اور زیادہ کھلا, بالکل کھلا سوال, پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ بار کی بات کر لیں, آپ لاہور ہائی کورٹ بار کی بات کر لیں, آپ اس سے نیچے آ کے لاہور بار کی بات کر لیں, یہ تینوں کی تینوں جناب ان کی جیب میں ہیں, ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ تو یہ تاثر دے رہے ہیں اس وقت تک, کیونکہ میں نے آپ کو کیٹیگوریکلی باتیں بتا دی ہیں, ایسے کھلی باتیں تو میں آپ کو نہیں بتا نہیں آپ نے واضح طور پہ کہا, واضح طور پہ میں نے کہہ دیا, اور آن ایئر آپ سے آ کے کہہ دیا چیزوں کو, آپ کوئی تحریک نہیں چلانے جا رہے, کوئی تحریک نہیں ہم چلا رہے, اور اسی بات پہ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہ ہم نے اس بارے میں کوئی ہماری ایون ڈسکشن میں بھی کوئی چیز ہے, نہ ہم نے ابھی تک کوئی کیبنٹ میٹنگ کال کیا, نہ کوئی ہم نے ہاؤس کال کیا ہے, نہ ہم ایسی کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں, نہ ایون ہمیں کوئی بھی ایسی انسٹرکشن گروپ کی طرف سے. اور ایسا کوئی ماحول نہیں بننے جا رہا جس طرح کہ افتخار چوہدری صاحب کی رہائی, میں تو اس چیز کے میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری کے ساتھ بھی ہم نہیں کھڑے ہوئے, جوڈیشری کے ساتھ بالکل نہیں ہم نے کھڑے, وہ بھی ہماری غلطی تھی, وہ بھی لیگل فیٹرنٹی کی غلطی تھی جو اس طرح ینگسٹرز کے ساتھ سلوک کیا گیا. کیونکہ یہ دیکھیں گاڑی کے اگر دو پہیے ہوتے ہیں تو آپ نے افتخار چوہدری صاحب والی جو موو تھی, جو تحریک تھی, وہ بھی لیگل فرٹرنٹی کی, وہ آپ کی لیگل کمیونٹی کی غلطی تھی. دیکھیں وہ ہماری رول آف لاء کے لیے ٹھیک تھا, مگر جن کے لیے ہم نے کیا وہ کام, جس جوڈیشری کے لیے, صحیح, جس جوڈیشری کے لیے کیا, انہوں نے صرف اپنے ذاتی مفادات دیکھے. اور ابھی جب یہ تو گاڑی کے اگر دو پہیے ہوتے ہیں, اگر ہمارے پہ مشکل آتی ہے, ابھی ریسنٹ ہمارا واقعہ ہوا رانا آصف صاحب والا, اس میں انہوں نے پوری اپنی ایگو دکھائی ہے, پورا انہوں نے اپنے معاملہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رانا آصف والے معاملے کا پورا غصہ نکال رہے ہیں. آپ جو مرضی کہ جس وقت ہمیں آج ان کو ضرورت ہے نا, ہاں جی, تو ہم کیوں کھڑے ہوں, جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں کھڑے ہوتے. میں تو اوپن باتیں کر رہا ہوں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں ڈکی چھپی باتیں کروں, کہ جس وقت مشکل وقت وکلا پر آتا ہے, ہاں جی, تو اس وقت یہ ہمیں ہی کچلنے لگ پڑے, اور جب ان پر آئے پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب یہ ایک منٹ صاحب, اب یہ کام نہیں ہوگا, یہ قطعاً کام نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور میں اس چیز کے بالکل ذاتی طور پہ بھی خلاف ہوں, اور بالکل ہاؤس میں بھی ہم اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے, پہلی تو بات آنے نہیں لگا, ہم بالکل جوڈیشری کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اس سے بڑا میں آپ کو میسج نہیں دے سکتا. یہ بہت بڑا میسج ہے جو کہ رانا انتظار یہاں پر دے رہے ہیں, اور خاص طور پہ اور اس کے علاوہ ہم اس معاملے اور اگر ویسے آپ انڈیپینڈنٹ گروپ کے پریزیڈنٹ ہوتے تو شاید مجھے آپ کی باتوں پہ حیرانی بھی نہ ہو رہی ہوتی, اور میں بار بار اس کے علاوہ میں آپ کو سوال بھی نہ کر رہا تھا. ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان جج صاحبان کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے جنہوں نے اپنی ایگو سیٹسفیکشن کے لیے ہماری ایک ممبر پنجاب اور ہماری لاہور بار کے ایک ممبر کے خلاف یہ کارروائی کی, کہ جس کو انہوں نے موقع بھی نہ دیا, صرف ایک جو ہے گاؤن نہ پہننے کی وجہ سے یہ موقع بھی نہ دیا کہ وہ اپنی بات بیان کر سکے. اور بات آپ کرتے ہیں رول آف لاء کی, اور سینئر 3 ججز لاہور ہائی کورٹ کے. تو ہم انشاءاللہ قریب ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے جوڈیشری کے ساتھ اس معاملے میں ہم نے اپنا جو رائے ہے, اپنا جو فیصلہ ہے, وہ لاہور بار ان قریب کرے گی. اور اس ممکنہ طور پہ اس فیصلے میں انڈیپینڈنٹ گروپ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوگا. میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں صرف بار کا نمائندہ ہوں, میں بار کی بات کروں گا, اور لاہور بار کی بات. دیکھیں انڈیپینڈنٹ گروپ والے بھی میرے بھائی ہیں, صحیح ہے, مجھے ان کے پاس جانا پڑے یا وہ میرے پاس ہیں, میں بالکل ویلکم کروں گا, چاہے وہ ہمارے لاء منسٹر ہوں, چاہے جو بھی ہمارے بار کے ہمارے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں. شرجیل صاحب آپ کی طرف آنا تھا, لیکن نا رانا جواز صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے بیچ میں. سر یہ چیز اب ایکسپوز ہو چکی ہے کہ یہ جو جوڈیشری ہے اس نے وکلا کو ہمیشہ یوز کی ہے, اور اس کے بعد آنکھیں دکھائی ہیں, انہیں الٹا ڈسگریس کیا ہے, دروازے بند کر لیے ہیں. اور یہ میں رانا صاحب سے کہوں گا کہ اللہ آپ کو غصہ اور بڑھائیں, یعنی کہ جلتی کے اوپر تیل ڈالیں, اللہ انہیں استقامت دے, اس طرح نہ ہو کہ سجی دکھا کے کبھی لگ جائے اور یہ اس کے اوپر کھڑے رہیں. اور یہ بہت بڑا دیکھیں ملک میں نا سر بہت بڑی ہر لیول پہ چینجز آنے ہیں. باتیں کر دی ہیں یہاں پر, اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ سچی دکھا کے کبھی ماری جا سکتی ہے اس میں. اگر مگر جو ہے بیچ میں تھوڑا سا ایک ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم 90 دن میں انتخابات چاہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی بنیاد پہ شاید اگر مگر ہو جائے, لیکن باقی جتنی انہوں نے باتیں کی بڑی کھلی ڈلی ہیں. اس میں مجھے رتی برابر جو ہے ابہام مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے شرجیل صاحب کی طرف بھی جانا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں.
ناظرین، وزیر اعظم آزاد کشمیر نااہل ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی تقریر کی تھی جس میں ججوں کو باقاعدہ طور پہ چیلنج کیا گیا تھا اور کچھ قابل اعتراض زبان تھی وہ بھی استعمال کی گئی تھی، اور سردار تنویر الیاس کے نااہل ہونے کے بعد جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ توہین عدالت اس طرف سے بھی ہوئی تھی اور توہین عدالت ادھر سے بھی ہوئی ہے، تو کیا یہ ساری ایپیسوڈ جو ہے پاکستان میں بھی ایک مرتبہ پھر دہرائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس نے کل ان چیمبر بھی طلب کیا ہے بہت سارے حکام کو، اور یہ بھی کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ فنڈز کی تفصیل لے کر آئیں کہ کس کے پاس، حکومت کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں، اور واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی حکم عدولی جو ہے اس کے نتائج اور اس کے نتیجے میں آئینی مدت تو خیر گزر چکی، لیکن بہرحال آئینی مدت میں آپ تاخیر کریں گے انتخابات میں تو اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا۔ جہاں میرے پاس یہاں پر رانا انتظار صاحب موجود ہیں اور رانا جواد صاحب بھی موجود ہیں، میں شرجیل طارق صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ شرجیل صاحب، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس وقت کہ کل ایک مرتبہ پھر ایک بڑی ایکٹیویٹی کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر والی جو کچھ ہوا وہ پاکستان میں بھی دہرایا جا سکتا ہے، شہباز شریف بھی اسی طرح جا سکتے ہیں کیونکہ یہ فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ کیا ممکنہ طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ دو چیزیں مختلف ہیں۔ اب جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے، انہوں نے جو بات کی ہے وہ انٹائرلی قانون اور آئین کے خلاف ایک دم وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جہاں پہ بات آ رہی ہے کہ شہباز صاحب کی، تو شہباز صاحب کا ایک تو رول بالکل نیوٹرل ہے، وہ انٹائرلی ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں گے۔ گفتگو تو وہ ایسی کرتے ہی نہیں ہے، وہ فکرہ بھی ان کی طرف سے نہیں ہے۔ اب وہ بات ہو رہی ہے فنڈز فراہم نہ کرنے کے حوالے سے۔ دیکھیں نا، اس وقت ایشو یہ چل رہا ہے کہ اب ہم نے ہر چیز کو براڈلی دیکھنا ہے۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں فنڈ کا جہاں پہ ایشو ہے، ابھی آج بھی اسحاق ڈار صاحب نے بات کی ہے کہ یو اے ای سے ان کے رابطے چل رہے ہیں، باقی ممالک سے رابطے چل رہے ہیں۔ اس وقت ہماری فائنینشیل ایمرجنسی چل رہی ہے پاکستان میں، اور ساتھ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کریں۔ اب یہاں تھوڑا سا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں تک بات رہ گئی کہ یہ تو 20-21 ارب روپے کی بات ہے ساری انتخابات کے لیے، کوئی اور پلی بنائیں آپ، تم کوئی پولیٹیکل پلی بنائیں، کوئی کانسٹیٹیوشنل پلی بنائیں تو بندے کو سمجھ بھی آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت صرف پنجاب میں مفت آٹا دینے کے لیے 53 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں، 53 ارب روپے۔ اور جب میں پتہ کر رہا تھا، مجھے خود آفیشلز بتا رہے تھے کہ جب ہم لاجسٹکس اور یہ سارے اس کے انتظامات ڈالتے ہیں تو مجموعی طور پہ 70 ارب روپے صرف پنجاب میں مفت آٹا کے لیے خرچ کر دیے۔ 70 ارب مفت آٹے پہ خرچ ہو سکتے ہیں اور 20 ارب جو ہیں وہ پنجاب میں الیکشن پر خرچ نہیں ہو سکتے۔ مجھے اس پہ واقعی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ سر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت فائنینشیل ایمرجنسی لگی ہوئی ہے پاکستان میں، ایک ایک روپیے کو وہ دیکھا جا رہا ہے۔ جو بڑی گاڑیاں تھیں وہ تمام کی تمام ختم کر دی گئی ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ اگر ہم وہ چھوڑ دیں، لوگوں کو جو آٹا ہے بنیادی ان کی ضروریات ہیں وہ ہم چھوڑ دیں، فوری طور پہ الیکشن کروا لیں۔ سر اس وقت اتنی زبردست انسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے کہ ایک دم سے جب 3 مہینے کے لیے کیوس ایک دم آ جائے گا، الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے، جو بنیادی چیزیں ہماری وہ ایک دم ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ اور سر دوسری طرف آپ دیکھیں اچانک ہی ایک دم سے ٹرموئل آتا ہے تو پیٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ اس وقت اب آپ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو تنازعات چل رہے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، ویسے میرا یہ شعبہ کوئی نہیں تھا لیکن آپ لے کر آ گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سر شہباز شریف کے نااہل ہونے میں پوچھ رہا تھا، سر اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں نااہل ہونے کی بات یہ تب آتی ہے، دیکھیں اب یہ تو پہلی بات ہے کہ یہ ہمارا سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، اس پہ بات کرنا ویسے میرے بحیثیت قانون دان مجھے تو ویسے بھی مشکل ہے میرے لیے، لیکن میں پولیٹیکل اسپیکٹس کی طرف جا رہا ہوں، میں اسی وجہ سے پولیٹیکل اسپیکٹس کی طرف جا رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی اگر ہم کرتے ہیں تو پولیٹیکل ٹرموئل جو وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے کہ پولیٹیکل کریٹ ہو جائے ٹرموئل، تو اس کی بنیاد پہ فوری طور پہ فائنینشیل انسٹیبلٹی ہو جائے گی۔ وہ انتخابات ہونے کی صورت میں ہوگا یا انتخابات نہ ہونے کی صورت میں ہوگا؟ ایک دم سے جو کیوس آ جائے گی، ایک دم سے جو الیکشنز کے پرابلم آئے گی۔ سر ہم یہ جو میرا جو اپنا موقف ہے وہ بڑا سمپل سا موقف ہے کہ اگر اکٹھے الیکشن ہو جاتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت شہباز صاحب گھبرا نہیں رہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو میرا نہیں خیال کہ گھبرا رہے ہیں، کہیں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گھبرا رہے ہیں، وہ خود بلکہ فیلڈ میں اترے ہوئے ہیں اور سارے وہ کام کر رہے ہیں شہباز صاحب جا کے۔ اب جہاں تک رہ گئی بات جو عمران خان کی جو چل رہی ہے، سپریم کورٹ کی جو آزاد کشمیر کی چل رہی ہے، والے میں سوشل میڈیا میں پڑھتا ہوں کہتے ہیں چاچو ڈر جاتے ہیں۔
سر شہباز صاحب کو چاچو کہتے ہیں نا. سر بتائیں تو چاچو ڈر صحیح, جاتے سر ہیں. بتائیں تو صحیح, دکھائیں تو صحیح کہاں پہ ہو رہی ہے بات, کہاں پہ ہے, کہاں پہ سوشل میڈیا پہ کہا جاتا ہے نا. سوشل میڈیا پر کرنے آپ کہہ رہے ہیں نہیں ڈر رہے سر, وہ. سوشل میڈیا پہ وہ تو نہیں کچھ ڈر نہیں کر رہے سکتے نا, بلکہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. کوشچن یہ نہیں ہے, کوشچن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہے دیٹ از ٹو بی اوبیڈ. کوشچن تو سمپل اتنا سا ہے, اور یہ ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا. کوشچن ایک اور بھی ہے, کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ فیصلہ واقعی ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اکثریتی فیصلہ ہے, یا وہ اقلیتی فیصلہ ہے؟ جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوگا, میں آگے بڑھتے ہوئے کل 8 رکنی بینچ بنا ہے مختلف نہیں, چیزوں وہ کے. دوسرا ایک اور چیز ہے 8 رکنی بینچ جو بنا ہے وہ یہ تو بنا ہمارا, ہے اب ہم جس طرف جا رہے ہیں قانون سازی کی طرف, قانون سازی جو ہوئی ہے. اب ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ ملک کی تباہی ہوگی کہ اب سپریم کورٹ کے آرڈر کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا کہ ڈیسائیڈ کیا جائے. کل کو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پنجاب اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی. سر سپریم کورٹ کس کی کریشن ہے؟ ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے جو ہیں نجم علی خان صاحب سپریم کورٹ کی بات بات سنیں, بڑی امپورٹنٹ بات بڑی ہے. اہم بات, رانا صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, ذرا ان کو کمپلیٹ کر لیجیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے, میں بڑا سنجیدگی سے آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ پر حاوی ہے؟ نہیں حاوی نہیں ہے, اس کا یہ فیصلہ ریالٹی بائنڈنگ ہے کہ اس کا فیصلہ بائنڈنگ ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر شہری پر, ہر ادارے پر بائنڈنگ ہے. سر پارلیمنٹ اس میں کوئی دوسرا کوئسچن نہیں ہے. پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں بھی بائنڈنگ ہے, اور پارلیمنٹ میں نہیں ہے. نہیں سر ایسا نہیں رانا صاحب ہے. سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو اس پہ لیجسلیشن کرنی پڑے گی, لیجسلیشن کرنی پڑے گی. آپ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ جو ہے غلط روایات کی طرف جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کی کریشن ہے. سر ایسا نہیں ہے, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دی, اب مجھے بتائیں سپریم یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے تو وہ پرائم منسٹر پارلیمنٹ کی. سر یہ تو بات ٹھیک ہے رانا صاحب, یہ تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کی سزا دینے کی, میں آپ سے کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں پر پھانسی دی گئی تھی, کیا وہ درست روایت تھی؟ کیا وہ درست چیز دے تو گئی نا سر, نواز شریف کو نااہل کر دیا. سر یہ دیکھیں سر بات یہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دے دی, رانا صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا, رانا صاحب نے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دے دی. جس طرف جا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ہر شہری خود فیصلہ کرے گا. نہیں, ہر شہری سر ہم تو یہ بات نہیں کر رہے, پارلیمنٹ کرے گی. سر پارلیمنٹ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ پارلیمنٹ بالادست ہے یا سپریم کورٹ بالادست ہے؟ سر یہ بات سر دیکھیں بات سمپل صاحب, یہ 2-3 آئینی جو ہے نا سوالات اصل میں یہ ریزالو ہونے والے ہیں. یہ باقی ساری اس کی آف شوٹ ہیں, پیسے ہیں پیسے نہیں ہیں, اصل میں یہ چیز ریزالو ہونے والی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پیسوں کا تو ایشو کوئی نہیں ہے. کل انہوں نے 76 بلین کے پروجیکٹ جو ہیں وہ اپروو کیے. پیسوں کا ایشو اتنے تو رانا صاحب ہی دے دیں گے. رانا جواد صاحب نہیں, رانا صاحب ایک بات مجھے یہ بتائیے گا, لیکن اسی تصویر کا دوسرا رخ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. رانا صاحب کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 90 روز سے زیادہ جانے کی صورت میں آئین جو ہے وہ سبوتاز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ سر ہم نے تو جو قانون پڑھا ہے نا, اس میں قانون کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ ایبیوز دی پروسیس آف لا نہیں ہونا چاہیے. کوسچن ہے میرے 2-3 ران صاحب سے بھی, آپ سے بھی. سر قاضی فائزی صاحب میری گزارش پارلیمنٹ سے باہر سے نکلے, پارلیمنٹ سے نکلے تو ان سے صحافیوں نے سوال کیا کیا 90 روز کے بعد تاخیر سے انتخابات آئین کی خلاف ورزی ہیں؟ قاضی صاحب میں بہت احترام کرتا ہوں, قاضی صاحب بڑی اپرائٹ شخصیت ہیں, بڑے بولڈ ہیں اور جرت سے کام لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود سوال کا جواب دیے بغیر چلے گئے. آپ بتا دیں. سر دیکھیں, ایک ہوتا ہے بیور ریڈنگ آف دا ایکٹ, ایک ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز. اگر بیور ریڈنگ کریں تو 90 دن ہے, اگر اکارڈنگ دا سرکمسٹانسز معاملہ کورٹ میں ہے, ایک پارٹی کچھ کہہ رہی ہے, دوسری پارٹی کچھ کہہ رہی ہے, پھر اس کو اور طریقے سے آپ انٹرپریٹ بھی کریں گے, پڑھیں گے بھی اور طریقے سے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے عام لوگ جو ہیں وہ سیدھی کتاب اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے, جبکہ معاملہ کورٹ میں وہاں پہ اس کی اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز اس کی انٹرپریٹیشن ہونی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 4-3 کا میٹر ڈیسائیڈ نہیں کرنا. جن 4 ججز نے کہا تھا کہ ہم اس بینچ سے علیحدہ ہو رہے ہیں, یہ 100 ووٹوں غلط ہے, یہ فلانا ہے, جو کچھ ایک سیکنڈ سر بہت باریک رکتا ہے, میں ران صاحب کی توجہ دلاؤں گا. مجھے بتائیں کہ ان 4 نے جو اپنا ورڈکٹ دیا تھا وہ آئینی تھا یا غیر آئینی تھا, مجھے یہ بتا دیں پہلے.
یہی تو فیصلہ ہونا ہے. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا, جب تک میں رانا انصار صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ 5 ججوں کا فیصلہ تھا, اس کے بینچ کا فیصلہ تھا, یہ 7 کا تھا, بنیادی فیصلہ وہاں سے آگے نکلے گا. ابھی تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہیں اعزاز احسن صاحب, یہ لطیف کھوسہ صاحب, یہ بڑے بڑے جو ہیں آئمہ ہیں جو ہمارے آئین کے پنڈت ہیں جی, یہ ان 4 کو کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے؟ نہیں کہتے سر. اگر آپ کو فیصلہ پسند نہیں تو وہ اپیلیبل ہوتا ہے. غیر آئینی چیز ہی اور ہے رانا صاحب, آپ بتائیں سر کو. غیر قانونی اور چیز ہے, غیر آئینی اور چیز ہے. سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کا تماشا نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک, یہ ہمارے ادارے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا اس میں ضمنی سوال آ گیا, اس میں ضمنی سوال آ گیا میرا بڑا ضروری بات. جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو میں نے پہلے لفظ دیا ابیوز دی پروسیس آف لا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا پنجاب اسمبلی وہ اس کو توڑنے کے کیا ایسے سرکمسٹانسز تھے جو ہونے چاہیے تھے کہ پورے ملک آپ کو اچھا توڑنے والا کون ہے, چیلنج کرنا چاہیے, اور توڑنے والا کون, اور توڑنے والا کون ہے, چیلنج کرنا چاہیے تھا, اور توڑنے والا وہ بندہ ہے عمران خان, پرویز وہ علی صاحب بندہ نے ہے غلط کیا تھا, جو عمران خان صاحب کے کہنے پہ غلط کیا تھا, صوبائی پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں, غلط کیا تھا. وہ باہر بٹھا کے کہہ رہا سر بدنیتی, رانا صاحب بدنیتی پہ تھا, بدنیتی پہ غلط تھا. یہ ہے نہیں میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں نا, بدنیتی پہ تھا, غلط تھا, تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج کر دیتے, آپ ہائی کورٹ لے جاتے, آپ سپریم کورٹ لے جاتے, کہہ دیتے کہ یہ اسمبلیاں غلط توڑی گئی. لیکن چونکہ اس کے نتیجے میں پرویز رئی کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور آپ کی پسند کی نگران حکومت آ رہی تھی, زرداری, میں محسن نقوی صاحب میرا ذاتی تعلق بڑا اچھا, لیکن چونکہ آپ کے پی ٹی آئی جس کی مخالف تھی لہٰذا آپ چپ کر گئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, یہ اپنی غلطی سے اپنی بیوقوفی سے جا رہے ہیں, جانے تو یار, ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے. ایسے ہی ہوا سر. ایک ادارے جو ادارہ الیکشن کمیشن, اس نے ایک ڈیٹ دے دی سپریم, نہ عمران خان کورٹ میں پچھلی بات سے ہٹ گئے ہیں, آپ نے اپنی پچھلی بات سے ہٹ گئے ہیں. آپ نے کہا کہ اسمبلی بدنیتی سے توڑی گئی, کہا تو اس آرڈر کو چیلنج کرنا چاہیے, نہیں کیا نا سر, کیونکہ نگران حکومت مرضی کی آگئی تھی. نجم صاحب مئی میں الیکشن ہو جائے, اکتوبر میں ہو جائے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ الیکشن میں آئیں. اور جو آپ نے بالکل صحیح کہا, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے, ہر پاکستانی شہری کو پتہ ہے, شرمناک بات ہے. اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک سیاسی پارٹی کی بی ٹیم بن کے ہر وہ کام کر رہی ہے. کم وہ کہتے ہیں جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سیم ٹو بی ڈن. کم از کم ان کو اتنا خیال کرنا چاہیے. سر پیپلز پارٹی کی تو بی ٹیم ہے نہیں, میں اوپنلی کہتا ہوں. آپ سے تو خیال ہی نہیں رہا رانا صاحب, پیپلز پارٹی تو ویسے معصوم جماعت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ میری ویسے تجویز یہ ہے سر, نگران حکومت کے آپ پولیس والوں کو مارے ہیں, ان کو 5 درجن آپ پولیس والے جو ہے اسپتال پہنچا دیں, تو پھر آپ کہیں گے جی نگران حکومت غلط کر رہی ہے, تو پھر ایسے بھی نہ کریں نا. آپ دونوں طرف سے دیکھنا پڑے گا یہ کہ کون غلط کر رہا ہے کون صحیح کر رہا ہے. اس طرح نہیں ہوگا کہ اس طرح ایف آئی آرز ہوگی, مجھے یہ بتائیں آپ. تو سر ایف آئی آر تو ہونا, ایف آئی آر کیا ایف آئی آر صحیح ہے, ایک پکڑا جاتا ہے, وہ یہ بھی طریقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا چلے کر لیں, آپ تھوڑا کریں ذرا. نہیں سر, دونوں طرف سے تھوڑا, میں یہ سر مجھے تھوڑا سا تعریف شرجیل صاحب کی طرف دوبارہ جانا ہے, ان کو بالکل ہی موقع نہیں ملا. آپ کو آنے والے دنوں میں کیا لگ رہا ہے؟ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک لاہور میں بھی بڑی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونے والی ہے, پھر کوئی 50 ٹاپ آئینی ماہرین بیٹھنے والے ہیں جو ایک مجھے لگ رہا ہے یہ ساری دھڑے بندی ہوگی, اس کا امپیکٹ کوئی نہیں آنا. جی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ کوئی نہیں آئے گا. لیکن دوسری بات طرف یہ دیکھیں, جس طرح رانا صاحب نے بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں. اگر یہ نیوٹرل رہ کر یہ کام کرتے ہیں. اچھا دوسری بات جس طرح رانا صاحب نے بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ اعتزاز صاحب یا پھر لطیف کھوسہ صاحب سے ان کے متعلق بات کی تھی. تو وہ میرا خیال ہے کہ جب بھی تحریکیں ہوتی ہیں یا جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ہمارے تمام وکیل جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے قریب آ جاتے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے آ جاتے ہیں. ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا اپنی پارٹی سے روگردانی کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جو میرا اپنا ہے, دیکھیں شروع سے میں دیکھتا آ رہا ہوں, میں چھوٹا تھا جب اعتزاز جب چلا رہے تھے, تحریک چلا رہے تھے, تب بھی سننے میں آیا کہ جی وہ چلے گئے. سب سے پہلا ڈنڈا کھایا لطیف کھوسہ صاحب نے کھایا, وہ تحریک انہوں نے اپنے خون سے شروع کی تھی تحریک. اچھا اب اس کا کیا نتیجہ نکلا, وہ ٹھیک تھی غلط تھی وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن انہوں نے اس وقت کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے. ابھی بھی یہی بات ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی ہمیں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہونا چاہیے کھڑا. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ 2 دھڑے مختلف ہو گئے. اب 2 دھڑوں سے مراد میرا ایک وکلا کی اور کمیونٹی نہیں ہے, پارلیمنٹ ایک کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, وہ اس کو
کوئی بھی ادارہ اس کو مان رہا ہے یا نہیں مان سکتا یا اس کی مجبوری ہے, تو وہ اس فیصلہ کی کیا ہے؟ ڈسیبلٹی وہ ہے. فیصلہ آئین کو نافذ کرنے کا ہے نا. ارے سر آئین کو نافذ آئین کر کے دیا. تقاضے پورے کرنے ہیں نا. ارے سر اس کو کس نے ریفیوز کیا ہے؟ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس فوج نہیں ہے, ان کے پاس پولیس نہیں ہے, ان کے پاس سارا کچھ نہیں ہے. ایگزیکٹو کے پاس ہے, اس نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ اپنی پارلیمنٹ میں بھیج دیا. مجھے بتائیں اس میں یہ آئینی مسئلہ تو ہے ہی نہیں بھائی. صحیح بھائی میرے یہ آئینی مسئلہ نہیں ہے, ایگزیکٹو کا مسئلہ ہے. یہ ایگزیکٹو کا مسئلہ ہے, یہ قانون کا مسئلہ. اور ایگزیکٹو توہین تعلق میں پڑھی جاتی. میں پارلیمنٹ کا کہہ رہا تھا, پارلیمنٹ ہی پکڑی جاتی ہے, ایگزیکٹو پکڑی جاتی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کریں جو مین پوائنٹ ہے آپ کا. توہین کس کے خلاف ہوگی؟ کس کے خلاف کیا مطلب؟ کس نے عدالت کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا؟ ایگزیکٹو نے. کون سا انکار کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جو ہے الیکشن فنڈز نہیں دیے انہوں نے. سر دے آر ان پروسیس. چلے پرسوں پتہ چل جائے گا. سر دیکھیں اب سپریم کورٹ کرے گی تجاوز. یہ ہمارا جو انصاف کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے یہ اس کی بنیادیں ہلانے لگے ہیں. ایک اتنی بڑی مقدس امانت تھی. اچھا مجھے ایک بات ہو جائے گی, اب بالکل آخر ہے, بالکل آخر ہے. مجھے ایک بات جواب دیں. مجھے صرف آخری بات تھی, مجھے کل پرسوں سے انفارمیشن مل رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں بڑی صلح صفائی ہو گئی ہے, آپس میں لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں, جو جھگڑے تھے ختم ہو گئے ہیں, برادر ججز جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں. تو اب کل جو کچھ پروسیڈنگ ساری شروع ہوں گی, آئی ہے ان چیزوں میں کافی بہتری آئی ہے. وہ جو پہلے اور اس چیز کو میرا ذاتی خیال ہے, لیٹس اب جائے کہ ہم کرٹیسائز کریں اس کا کوئی بہتر, ایک تو سپریم کورٹ کے اندر بھی ایمیکیبل چیزوں کو ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ادارے کا احترام برقرار رہے. اور میری ایک تجویز ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت اکٹھے بیٹھنا چاہیے. اچھا بجائے کہ ہماری عدالتیں یہ فیصلے کریں, وہ آپس میں سیاسی فیصلے ہیں, سیاسی فیصلے آپس میں بیٹھیں. ہمارے لیے سارے ریسپیکٹڈ ہیں, پاکستانی ہیں, اور آ جا کے یہی لوگ انجوائے کرتے ہیں. آپس میں بیٹھ کے الیکشن کی ایک ڈیٹ طے کر لیں, اس پر الیکشن ہو جائے. نہیں تو وہ تو چیف جسٹس نے شروع میں کہا تھا آپ آپس میں سیاسی مفاہمت کر لیں, اور فرق بھی کوئی نہیں ہے, کہتے رہے اس کو. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا پولیٹیکل ٹمپریچر اتنا ہائی کر دیا گیا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو چور ڈاکو غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے ہم کہتے ہیں جی ہم پتہ نہیں کس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. سر بات یہ ہے, دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ 14 تاریخ کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. سپریم کورٹ آپ یقین مانیں کہ زبردست فیصلہ کرے گی. وہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہاں پہ کہ وہ چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں, بہت بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت قداور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک بات رہے گی اعتزاز ہوگا سر, ایسا ہوگا. بات وہ نہیں کرتے, شکل ایک دوسرے کی وہ نہیں دیکھتے. سر ہوگا انشاءاللہ ہوگا. رنجشیں ختم ہو رہی ہیں سر, رنجشیں ختم ہو رہی ہیں. پارلیمنٹ سر پارلیمنٹ اپنے پارلیمنٹ جو ہے وہاں پر بھی ڈسکشن چل رہی ہے, بڑی کھل کے ڈسکشن چل رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے لوگ بیٹھ رہے ہیں, وہ بڑے لوگ اسی کام کے لیے بیٹھ رہے ہیں کہ دیکھیں اب کبھی تو کوئی اسٹاپ لگے گا نا. سائیڈ کے بیٹھیں گے وہ مجھے رانا جواد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ انٹرسٹ گیم ہو رہی ہے سر, پولیٹیکل گیم ہو رہی ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. اگر اس میں کوئی نہیں ہے 50 ماہرین آپ پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے گا, پاکستان بار کونسل کی اگر ہوگی, پاکستان بار کونسل نے بھی بلا لیا نا, اگر پاکستان بار کونسل کی اگر یہاں پر ہوگی, اس میں ایک خاص نقطہ نظر ہوگا, ایک خاص لائن میں چلیں گے. اب تو دیکھیں بعض ایسن والوں وہ اپنے بلا لیں گے 50. جب بھائی اب تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ادھر کیا ڈیسیژن ہونا ہے. اب تو کورٹس کے بینچ بنے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈیسیژن سر. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتا رہا ہوں, سب سے بڑا یہ بہت بڑی خوفناک بات ہے سر, ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے جو وکلا ہماری برادری ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہماری بار ہے, پاکستان بار کونسل ہے, چاہے کوئی مرضی ہے, ہم سب کو اچھی باتیں کرنی چاہیے. بالکل یہ آپ دیکھیں گے آئین کے مطابق ہوگا. مجھے رانا انتظار صاحب نے پہلے شروع میں اچھی بات کی ہے, رانا انتظار صاحب نے نجم یہاں پر ہمارے پاس جو کیس لیے جاتے ہیں وہ ڈن بیسس پہ لیے جا رہے ہیں, اور یہ اتنی بڑی کراہت امیز چیز ہے. لیکن اب یہ میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج وہ دیکھیں ڈن بیسس پہ لیے جا رہے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کچھ یہاں پر بینچ بننے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا, اس کا ڈیسیژن کیا ہوگا. رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے سر, دیکھیں رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں رانا صاحب کو بڑے شروع سے جانتا ہوں. رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میں نیوٹرل ہوں. سمپل سی بات ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ اس وقت مجھے بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس وقت رانا صاحب کو بھی کر رہے ہیں, تمام لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے اس وقت بڑے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں یہ تو بطور پریزیڈنٹ کر رہے ہیں نا, دیکھیں لاہور بار کے پریزیڈنٹ, لیکن جو پروفیشنل گروپ ہے وہ تو کسی طرف جائے گا نا, کسی طرف کھڑا ہوگا. سر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ کوئی انڈیا کا گروپ تو ہے کوئی نہیں. دیکھیں ہمارے پروفیشنل گروپ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہمارا جو بیسک جو ہے گروپ کا جو ہمارا موٹو ہے وہ یہی ہے کہ رول آف لاء کے لیے ہم نے کام کرنا ہے,
सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और थर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। सही। ये हमारे ग्रुप के 3 अहम सर इंडिपेंडेंट ग्रुप का भी तमाम यही है, का ये है, सारों का सर, यही है आपसे ये कह रहा हूं, और हमने असूली और किताबी बातें इसी किस्म की होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, और आप ये देखेंगे इंशाल्लाह ताला जो पार्लियामेंट और के मैं अंदर चल आपको रहा है, ग्रुप का भी बता दूं कि हम किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। ठीक है, जहां से आपने बात शुरू की थी वहीं पर खत्म कर रहे हैं, वहां पर आप किसी का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। बहुत बहुत लीगल शुक्रिया। फ्रेटर्निटी के साथ खड़े होना है। सर इन जजेस के साथ हम नहीं खड़े हुए राना जवाद कोई नहीं साहब। चलेगा। मैं आपकी राना जवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात बहुत शुक्रिया। इन जजेस के साथ शकील तारीफ साहब बहुत बहुत इन शुक्रिया। जजेस के साथ ठीक है, मुकला नहीं बहुत बहुत करना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जो एक वेव आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि ब्रदर जजेस के दरमियान जो था एक बड़ा तनाव था, खलीज थी, वो कम हुई। अल्लाह करे ये खलीज जो है वाकई कौमी सियासत में कम हो जाए, हमारे तमाम मामलात में कम हो जाए, हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। झगड़े हो जाते हैं, जब ही डालें कहीं यार आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं, मामला हल करते हैं, हम भाई भाई हैं, हमने इकट्ठे रहना है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।